یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، آپ سب کو خدا کی ہیکل میں خوش آمدید۔ آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر روزوں کے دوران دوسرے اتوار کی پاک لتوریا میں شرکت کرنے کے لیے پاک التار کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ان فضائل اور برکات کا ذکر ملتا ہے جو ابراہیم خدا کے بلاوے پر عمل کرنے پر خدا ابراہیم کو دینے کا اعلان کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں بھی مقدس پولس رسول اپنی بلاہٹ کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے۔ پاک انجیل کی خوشخبری کی خاطر دکھ سہنے کی بھی دعوت ملتی ہے۔ آج کی پاک انجیل میں یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ سننے کو ملتا ہے، جب یسوع مسیح ایک اونچے پہاڑ پر مقدس پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ دعا کرنے جاتے ہیں اور آسمان سے خدا کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ میرے عزیزو، عالمگیر کلیسیا روزوں کے مقدس موسم میں ہمارے سامنے یسوع کی تبدیلی صورت رکھتی ہے اور ہم سب بھی اپنی اپنی بلاہٹ کو پہچاننے اور دعا، روزہ اور ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یعنی سیرت کو بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ عبادت کے خاص میں خدا ان کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خدا کے حضور سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں اس غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس کے رحمت سامنے ہمیشہ گواہی سب رشتوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا تمہاری خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگے۔ مہربان باپ خدا، تو نے ہمیں اس کام کی ہدایت کی کہ ہم تیرے پیارے بیٹے کی باتیں سنیں۔ مہربانی سے اپنے کلام سے ہمارے دلوں اور دماغوں کی پرورش کر، تاکہ ہم روحانی باتوں سے آگاہ ہو کر شادمانی کے ساتھ تیرے چہرے کا دیدار کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ روزوں کے دوسرے اتوار پر کلام مقدس میں سے ہمارے لیے پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 4 آیات۔ خدا کی امت کے باپ ابراہیم کی اولاد۔ اس وقت خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے اقربا کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو وہ برکت کا باعث ہوگا۔ جو تجھے برکت دیں میں ان کو برکت دوں گا، جو تجھ پر بد دعا کریں میں ان پر بد دعا کروں۔ جہان کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق روانہ ہوا اور لوط اس کے ساتھ چلا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
خداوند ہمیں بلاتا ہے اور روشن کرتا ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پرینج رسول کا دوسرا خط تیموتھوس کے نام، اس کا پہلا باب 8 سے 10 ہے۔ عزیزوں، انجیل کے لیے دکھ سہنے میں شریک ہو اس خدا کی قدرت کے موافق جس نے ہمیں بچایا اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے اعمال کے موافق نہیں بلکہ اپنے ارادے اور اس فضل کے موافق جو یسوع مسیح میں زمانوں کے وقتوں سے بیشتر ہم کو دیا گیا اور اب ہمارے بچانے والے مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہو گیا ہے، جس نے موت کو نصب اور حیات و بقا کو اس انجیل کے وسیلہ سے روشن کر دیا ہے۔ پاک نام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی
آگے حضرت جماعت کے لیے خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم مسیح محبت میں بڑھتے جائیں، اور خداوند آج جب ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور اپنی پہلے جیسی پاکیزگی حاصل کریں، اور خداوند میں نیک اعمال اور روزوں ریاضت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے التجا دعا کریں باپا اعظم کے لیے، خداوند انہیں اچھی صحت دے، خداوند ان کے ساتھ ہو تاکہ وہ ہمیشہ ہم سب کی رہنمائی کرتے جائیں اور یسوع مسیح کی گواہی ساری قوموں تک پہنچائیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آپ بھی اپنی دعائیں خداوند کی نظر کر سکتے ہیں۔ دعا بھی کرتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے جو ہم سب نے سنا، کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں ایمان کی مضبوطی اور محبت کی بھرپوری عطا کرے، تاکہ ہمیشہ خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں تمام لوگوں کے لیے جو اپنی شکر گزاری پیش کرتے ہیں، شکیل کوکر، شاہد کوکر، ارشد منشا، سلیمان طفیل، سہیل طفیل، عامر طفیل، عرفان طفیل اور پیٹر اقبال کے لیے کہ خداوند ان کی ساری شکر گزاری کو اپنی ذمہ میں قبول کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام بیماروں کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ یوسف عمران، عامر نذیر، داؤد وسیم، جمیلہ چارلس، شریفہ بی بی اور بلقیس منور کے لیے کہ جو بیمار ہیں کہ خدا انہیں صحت یابی اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو پریشان ہیں اپنے روزگار کاروبار کی وجہ سے، خاص طور پر دعا کرتے ہیں آفتاب عابد کے لیے، عامر کے لیے، ساجد گل کے لیے، جو خدا کے حضور دعا کے لیے کہتے ہیں کہ خداوند ان کی ساری پریشانیوں کو دور کرے، تمام رکاوٹوں کو دور کرے، تاکہ وہ خداوند سے برکات پا کر اسی کے نام کو جلال دے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام مرحومین کو یاد کرتے ہیں جو خداوند میں سو چکے ہیں، خاص دعا کرتے ہیں سر جون رحمت کے لیے جن کی آج برسی ہے، پادری جلال، راج بیگم، قمر النساء، ایمینول، سردار مسیح، ارم تبسم، بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، مریم جاوید، جاوید اقبال، جوزف گلزار، شکیل گلزار، اقبال شاہین، خورم جاوید، بشیرہ بی بی جس کی آج برسی ہے، شمیم بی بی اور سمینہ کے لیے کہ خداوند خدا آج کی یوخرستی عبادت کے وسیلہ سے ان کی ساری بشری خطاؤں کو معاف کرے اور انہیں اپنے پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنے ہدیہ نذرانے خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں کہ خداوند ان کے سارے نذرانوں کو قبول کرے اور ان کے خاندانوں کو اپنی برکات سے نوازے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا مانگے تمام نوجوان بچوں کے لیے، خداوند سب کو حکمت عقل اور فہم دے، خداوند سب کو محنت کرنے کا جذبہ دے، اور خداوند وہ نوجوان جو بے روی کا شکار ہیں، جو نشے کی لت میں مدت ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو، ان کی زندگی کو بھی تبدیل کر۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خداوند ہمارے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرے، ہمارے ملک میں امن قائم ہو، اور خداوند ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بصیرت دے تاکہ وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کریں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے التجا دعا کریں سب بچوں کے لیے جن دنوں میں امتحانات دے رہے ہیں، خداوند سب بچوں کے ساتھ وہ سب کو حکمت عقل اور فہم دے تاکہ سب بچے محنت کریں اور زندگی میں کامیاب ہوں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا سر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ سب تشریف رکھ کے نذرانے کا گیت گائیں گے، اپنی شکر گزاری میں حقیقی نذرانے خدا کی نظر میں۔
دعا مانگے کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ ہم اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، بخش دے کہ ہم اس پاک قربانی کے ذریعے اپنے گناہوں کی گندگی سے پاک صاف ہو جائیں۔ اپنے ایمانداروں کو اے خدا یہ توفیق عطا کر کہ وہ روحانی باتوں کو سمجھ کر پاک دلی کے ساتھ پاشکا کی بنا سکیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے اپنے شاگردوں کو اپنی موت کی خبر دے کر مقدس پہاڑ پر اپنا جلال ان پر ظاہر کیا۔ اس نے توریت اور انبیاء کی گواہی پیش کر کے ہم پر یہ حقیقت واضح کی کہ اس کے دکھ اٹھانے ہی سے جی اٹھنے کی عظمت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم آسمان کے فرشتوں کے ساتھ مل کر اس جہاں میں لگاتار تیری تعریف کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے تیری عظمت بیان کرتے ہیں، قدوس 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 خدا عرش کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے مملو ہے۔ عالم بالا پر ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر ہوشیانہ۔ مہربان باپ واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدیت میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اظہار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس باپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج اسی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ وہ فرانسیس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ کماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کر دے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہم سب کو سکھاتا ہے۔ اے ہمارا باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات صحیح ہے،
تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور اپنے قرض داروں کو بخش دے. تو ہمارے قرض سے بخش, ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا. ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں. بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ کے رہے ہیں. آمین. اے خدا یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں. میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں, ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد پہنچ جو تیری مرضی کے مطابق ہے. آمین. اور خدا ان کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. یہ سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاکشاہ رہنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے. اے خدا کے برے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, ہم پر رحم کر. اے خدا کے برے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, ہم پر رحم کر. اے خدا کے برے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, ہمیں اسلام کی عنایت کر. ہم یسوع سے دعا کرتے ہیں تیرے پاک بدن کی شناخت تمہارے لیے فتویٰ یا سزا کے بعد سے بلکہ رحمت کے مطابق مجھے جسم روح کی حفاظت کرے. عزیز یا خداوند یسوع مسیح خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, مبارک ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے. اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں, لیکن صرف کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی. مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے. آمین.